لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 2894۔ زید بن ارقم بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا۔ آپ اس پر اعتماد کرتے تھے۔ اس نے آپ پر جادو کرنے کے لیے گرہیں لگائیں اور اس عمل کو ایک انصاری کے کنویں میں رکھ دیا۔ اس یہودی کا نام لبید بن عاصم تھا۔ آپ کے پاس آتا رہتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چونکہ آتا جاتا تھا، آپ اس پر اعتماد کرتے تھے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے آپ پہ جادو کرنے کے لیے گرہیں لگائیں اور ایک انصاری کے کنویں میں ان گرہوں کو رکھ دیا۔ اس وجہ سے آپ حضرت عائشہ کی حدیث کے مطابق 6 مہینے متاثر رہے۔ آپ کی تیمارداری کرنے کے لیے 2 فرشتے آئے، ایک آپ کے سر کے پاس بیٹھ گیا، دوسرا ٹانگوں کے پاس بیٹھ گیا۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا تمہیں علم ہے کہ ان کو کیا تکلیف ہے؟ اس نے جواب دیا فلاں یہودی جو کہ آپ کے پاس آتا تھا اس نے آپ پہ جادو کر دیا ہے اور فلاں انصاری کے کنویں میں اپنا عمل رکھ دیا ہے۔ اگر وہ گرہیں لانے کے لیے کسی آدمی کو وہاں بھیجا جائے تو وہ کنویں کے پانی کو زرد پائے گا۔ یہ بنو زریق کا کنواں تھا اور اس کا پانی جو تھا وہ زرد ہو چکا تھا۔ تو حضرت جبریل آپ کے پاس معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس لے کر تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کہ فلاں یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے اور جادو کا عمل فلاں کنویں میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق حضرت علی کو بھیجا۔ انہوں نے دیکھا کہ اس کنویں کا پانی جو تھا وہ واقعی زرد ہو چکا تھا۔ انہوں نے جو وہاں پہ گرہیں لگائی ہوئی تھیں وہ گرہیں لگا کر وہ گرہیں لے کر واپس آئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ایک ایک آیت پڑھ کر ایک ایک گرہ کھولتے جائے۔ آپ کو پتہ ہے سورہ فلق میں اور سورہ ناس میں 11 آیات ہیں، 11 ہی گرہیں تھیں۔ ایک آیت پڑھتے تھے اور ایک گرہ جو تھی وہ کھولتے جاتے تھے۔ یعنی کیا حکم تھا؟ قل اعوذ برب الفلق پڑھیں اور ایک گرہ کھول دیں۔ اسی طرح ایک ایک آیت پڑھتے جائیں اور ایک ایک گرہ کھولتے جائیں۔ آپ نے ایک گرہ کھولی، پھر ایک ایک آیت پڑھ کر گرہیں کھولتے چلے گئے۔ جو ہی گرہ کھلتی تھی آپ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتے تھے۔ بالآخر آپ صحت یاب ہو گئے۔ اور ایک روایت میں ہے آپ ایسے کھڑے ہوئے گویا کہ رسیوں میں جکڑے ہوئے تھے اور اب ان کو رسیاں کھول کر کسی نے آزاد کر دیا ہو۔ وہ یہودی جادوگر یعنی لبید بن عاصم بدبخت اس واقعے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا رہا، لیکن آپ نے اس کے سامنے کسی چیز کا ذکر نہیں کیا اور نہ ہی اسے کوئی ڈانٹ ڈپٹ کی، یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ جادو کا اثر برحق ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا تھا۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کے ذریعے اس کے اثر کو ختم کر دیا گیا۔ آپ پر جادو کا ہونا قطعاً نبوت کے منافی نہیں تھا اور نہ ہی اس سے نبوت کے کاموں میں کوئی خلل آیا تھا۔ اصل بات ہے آپ پر جادو کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے۔ آپ ایک انسان تھے اور ایک انسان ہونے کے ناطے آپ پر جادو نے اثر کر دیا تھا۔ اس حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنی جان کے دشمن
کہ مکر و فریب کو بھی اس پر ظاہر نہیں کیا، نہ اس پہ کو شرمندہ کیا۔ حالانکہ وہ آدمی اس کے بعد بھی آپ کے پاس آتا تھا، آپ یہ بھی اسے پوچھ سکتے تھے ہاں بھائی تم نے مجھ پہ کیوں جادو کیا، لیکن آپ نے اسے کچھ بھی نہ کہا۔ وہ اس واقعے کے بعد بھی آپ کے پاس آتا رہا، لیکن آپ نے اس کے پاس کسی چیز کا ذکر تک نہیں کیا۔ ڈانٹ ڈپٹ تو بڑی دور کی بات ہے، یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اخلاق ہے کہ اپنی جان کی دشمن کے مکر و فریب کو اس پہ نہ تو ظاہر کیا نہ شرمندہ کیا، اور یہ معنی ہے لا تثریب علیکم اليوم کہ تمہارے پر آج کے بعد کوئی الزام نہیں۔ اسے کچھ بھی نہیں کہا، اسے اتنا بھی نہیں کہا کہ تم نے میرے پر جادو کیوں کیا تھا۔ یہ معنی ہوتا ہے لا تثریب علیکم اليوم۔ تو یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلند اخلاق۔ اصل بات ہے اللہ کے رسول نے ایک بات طے کر لی تھی، اپنی ذات کے بارے میں آپ نے کبھی انتقام نہ لیا، لیکن جہاں پہ اللہ کے احکامات توڑے جاتے وہاں پہ بطور حکمران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جو سزا بھی دیتے اور قانون کو نافذ بھی فرماتے۔ لیکن جہاں پہ آپ کی اپنی ذات کا تعلق تھا، آپ نے اپنی ذات کو اس بات سے بالا تر قرار دے دیا تھا کہ اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ لے۔ ہم آپ کی امت ہیں، ذرا سوچیں، ہمیں کبھی خیال آیا؟ ہم تو چھوٹی سی بات برداشت نہیں کرتے، فلاں نے مجھے امپورٹنس نہیں دی، فلاں نے مجھے پانی نہیں پوچھا، فلاں نے مجھے فلاں جگہ پر بٹھایا نہیں، فلاں نے مجھے کھانا نہیں پوچھا، فلاں نے یہ نہیں کیا اور فلاں نے یہ نہیں کیا۔ ہم انہی باتوں میں ہماری ساری زندگی گزر جاتی ہے، اور ہماری جو گھریلو پالیٹکس ہوتی ہے اس سارے کو اگر دیکھیں تو نتیجہ یہی ہوتا ہے، فلاں نے میری جی پرواہ نہیں کی تھی، کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ تو ہم کس نبی کی امت ہیں؟ جس نبی نے اپنے اوپر قاتلانہ حملہ کرنے والوں کو بھی معاف کر دیا۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گی اللہ کے رسول کے اوپر 17 دفعہ قاتلانہ حملہ ہوا، 17 دفعہ لوگوں نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے انتقام نہ لیا۔ کیا آپ کے امتیوں کو اس سے کوئی سبق ملے گا؟ کون کون سوچے گا، کون کون سوچے گا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوں، اور مجھے اللہ کے رسول کی جو یہ اخلاق، جو آپ کا جو اخلاق ہے، مجھے اس کو اختیار کرنا ہے۔ اس کو سوچیں، غور کریں، اور ایک دفعہ نہیں سوچیں، اس کو 10 دفعہ سوچیں۔ یہ باتیں اس لیے نہیں ہوتی کہ اللہ کے رسول کا اخلاق بڑا اچھا تھا اور ہم اس کو ایک کہانی کے طور پہ سن لیں اور بس۔ یہ باتیں عمل کرنے کے لیے ہیں۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہمارے اخلاق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جھلکنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ کون کون کرے گا؟ حدیث نمبر 2904۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کو ہر وقت یاد کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح، شام، دوپہر، سوتے جاگتے ہر وقت اللہ کو یاد کرتے۔ کھانے کا آغاز، کھانے کا اختتام، گھر میں داخل ہوتے وقت کوئی وقت ایسا نہ ہوتا جب اللہ کو یاد نہ کرتے۔ باتھ روم میں جانا ہے، باتھ روم سے نکلنا ہے، جہاں بھی آپ کوئی بھی کام کرتے اللہ کو یاد کرتے۔ اس جو تھیں دعائیں اور اذکار کرتے رہتے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے پیچھے حدیث پڑھی ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی کہ ہر مجلس میں 100 دفعہ استغفار کرتے۔ کل ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد استغفار کرتے، ہر نماز کے بعد استغفار کرتے، 100 دفعہ استغفار کرتے، اور ہر مجلس میں 100 دفعہ استغفار کرتے۔ تو آپ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے۔ خواہ کوئی موقع ہے، آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کپڑا پہن رہے ہیں، آپ
جو ہیں اپنے سو رہے ہیں، آپ جاگ رہے ہیں، آپ باتھ روم جا رہے ہیں، آپ اپنی ازواج کے پاس جا رہے ہیں، کوئی بھی موقع ہوتا آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے۔ اور خاص طور پر حضرت عائشہ نے یہ جو بات کہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کو یاد کرتے، تو لہٰذا اگر کسی وقت آپ کو غسل بھی کرنا ہوتا تو تب بھی آپ اللہ کو یاد کرتے ہر وقت۔ تو ہر وقت میں سارا کچھ آ جاتا ہے۔ ذکر، شکر، تسبیح، تحلیل سب ذکر ہی کی قسمیں ہیں۔ کبھی آپ نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر دی، سبحان اللہ کہہ دیا، کبھی آپ نے الحمدللہ کہہ دیا، کبھی آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، کبھی آپ نے اللہ کا ذکر کر لیا۔ تو یہ تمام اللہ کے ذکر کی شکلیں ہیں۔ بلکہ میں آپ کو بتا دوں، جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے، شیطان دور ہو جاتا ہے، نیکیاں کرنے کا موقع زیادہ مل جاتا ہے، شیطان کو آپ اپنے سے دور کر لیتے ہیں۔ حدیث نمبر 2906، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کلمات کے ساتھ دم کرتے تھے: اے اللہ، لوگوں کے رب، بیماری کو ختم کر دے اور شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے علاوہ اور کوئی شفا نہیں، ایسی شفا دے جو بیماری باقی نہ چھوڑے۔ اللہم رب الناس اذھب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ساتھ دم کیا کرتے تھے، اور جب آپ کا مرض الموت شدت اختیار کر گیا تو میں آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ پر پھیرنے لگی اور یہ دعا پڑھنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے جب خود بیمار ہوئے ہیں تو آپ کی جو مرض الموت ہے 2 ہفتے تک رہا۔ پہلا ہفتہ تو آپ ازواج کے گھروں میں رہتے رہے، لیکن آخری ہفتہ حضرت عائشہ کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک خود جو تھے دعا کر سکتے تھے تب تک آپ خود یہ دعا کر کے تو اپنے جسم پر ہاتھ پھیرتے، لیکن جب آپ اس قابل نہ رہے کہ آپ یہ دعا کر سکیں تو پھر حضرت عائشہ کیا کرتی تھیں، یہ الفاظ جو تھے یہ پڑھ کے، یہ والے الفاظ اللہم رب الناس اذھب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، یہ الفاظ حضرت عائشہ پڑھتیں، اور حضرت عائشہ پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر پھونک دیتیں، اور اللہ کے رسول کے ہاتھوں کو آپ کے جسم پر پھیرتیں، کیونکہ حضرت عائشہ کا خیال تھا کہ میرے ہاتھوں کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ زیادہ بابرکت ہیں۔ تو اللہ کے رسول خود تو پڑھ نہیں سکتے تھے، حضرت عائشہ خود پڑھ لیتی، اللہ کے رسول کے ہاتھوں پر پھونک مارتی، اور اللہ کے رسول کے ہاتھوں کو ہی آپ کے جسم پر پھیراتی۔ لیکن جب آپ کی وفات کا وقت قریب ہوا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا، آپ نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ بات آپ کو سمجھ آئی؟ حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر آپ نے پھونک ماری ہے یہ کلمات پڑھ کر، اور آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کے جسم پر پھیر رہی ہیں، لیکن جب آخری وقت آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ حضرت عائشہ کے ہاتھ سے کھینچ لیا، اور آپ یہ الفاظ دہرانے لگ پڑے: اللہم اغفر لی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ، اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھے رفیق الاعلیٰ کے ساتھ ملا دے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں یہ آخری کلمات تھے جو میں نے آپ سے سنے، تو لہٰذا جب تک تو ابھی زندگی باقی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کلمات کے ساتھ آپ کے ہاتھوں پہ دم کرتی اور آپ کے ہاتھ آپ کے جسم پر پھیرتی، لیکن جب آخری وقت آ گیا تو آپ نے اپنا ہاتھ حضرت عائشہ کے ہاتھ سے کھینچ لیا، اور آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے: اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہم اغفر لی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کے آخری کلمات تھے، اور اس کے بعد پھر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ حدیث نمبر 2911، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سورہ نجم لکھی گئی، اور جب سجدہ والی آیت تک پہنچے تو آپ اور ہم نے سجدہ کیا، اور دوات اور قلم نے بھی سجدہ کیا۔ قرآن مجید میں 14 سجدہ تلاوت ہیں، تو ان کا حکم کیا ہے کہ جب قرآن پڑھیں فوراً سجدہ کریں، کیونکہ آیت کے اندر ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو ہمیں ابھار رہے ہوتے ہیں کہ اگر تم مومن ہو تو تمہیں بھی سجدہ کرنا چاہیے۔ جب قرآن پڑھیں تو فوراً سجدہ کر لیں۔ ویسے بھی میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں، سجدہ کرنے کے لیے، سجدہ تلاوت کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ جہاں بیٹھے ہیں، جس حال میں بیٹھے ہیں، قبلہ رخ ہو جائیے، اور قبلہ رخ ہو کے اپنا سر جو ہے وہ اللہ کے حضور سجدے میں جھکا دیجیے۔ تو جب قرآن پڑھیں فوراً سجدہ کریں، اور اگر فرض کیا آپ کو مسئلے کا علم نہیں تھا تو پھر ایسا کریں، جو ہی پتہ چلے بعد میں سجدہ کر لیں، بعد میں سجدہ کر لیں۔ جب سورہ نجم جب لکھی گئی تو سب نے سجدہ کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب سورہ نجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تو تمام کفار نے بھی سجدہ کیا۔ قرآن مجید کے انداز میں اتنی دلکشی ہے، اتنا اثر ہے کہ کفار بھی مجبور ہو گئے کہ تمام لوگوں نے اس وقت سجدہ کیا، اور اس وقت قلم نے اور دوات نے بھی سجدہ کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے اور اس کی تسبیح اور تعریف بیان کرتی ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، یعنی زمین و آسمان میں ہر چیز جو ہوتی ہے وہ اللہ کو سجدہ کر رہی ہوتی ہے۔ ایک اور جگہ سورہ اسراء میں 15ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہوتی ہے لیکن تم ان کے سجدے کو سمجھ نہیں رہے ہوتے، تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں ہوتے۔ یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، بجلی جب کڑکتی ہے تب وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے، اور فرشتے اس کے ڈر سے اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بات ہے ہر ایک کے لیے سجدہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ایک علیحدہ طریقہ رکھا ہے۔ یہ جب سائے لمبے ہوتے ہیں وہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، بجلی جب کڑک رہی ہوتی ہے، بادل جب گرج رہے ہوتے ہیں وہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اصل بات ہے کہ ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو، اللہ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی ذمہ داری جو لگا رکھی ہے وہ اللہ کی فرما برداری کر رہا ہوتا ہے، تو ہر چیز اس کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم لوگ اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے۔ تو انسان کے سامنے جتنی مخلوقات ہیں وہ ان کی بندگی کا انداز نہیں جان سکتا۔ ہاں بعض اوقات اللہ معجزانہ طور پر دکھا دیتے ہیں، مثال کے طور پہ جیسے اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب سورہ نجم لکھی گئی اور جب سجدہ والی آیت تک آپ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سجدہ کیا، ہم نے بھی سجدہ کیا، اور قلم اور دوات نے بھی سجدہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنی نشانیاں اس طرح دکھا دیتے ہیں۔ حدیث نمبر 2919، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح سویرے فجر کی نماز پڑھ کر ان کے پاس سے چلے گئے، جب کہ وہ ابھی جائے نماز پر میں ہی بیٹھی ہوئی تھیں۔ پھر
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاشت کا وقت ہو جانے کے بعد واپس آئے تو وہ وہیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ آپ نے پوچھا تم اسی حالت میں ہو جس پر میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا؟ بات سمجھ لیجئے، حضرت جویریہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھ کے آپ حضرت جویریہ کے پاس سے باہر اپنے کاموں میں چلے گئے، مسجد میں شاید چلے گئے ہوں گے۔ اب کافی دیر گزر گئی، چاشت کا وقت آ گیا۔ چاشت کا وقت سے مراد ہے کوئی تقریباً 2 گھنٹے گزر گئے، ٹھیک ہے؟ تو اندازاً میں کہہ رہی ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو دیکھا حضرت جویریہ اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی اللہ کو یاد کر رہی تھیں، اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے اللہ کو یاد کر رہی تھیں، اللہ کا ذکر کر رہی تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا تم اسی حالت میں ہو جس پر میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے پاس سے جانے کے بعد 4 کلمے 3 دفعہ کہے، اگر ان کا وزن ان کلمات سے کیا جائے جو تم دن کے آغاز سے کر رہی ہو تو وہ ان پر وزن میں بھاری ہوں گے۔ یعنی کیا بات آپ نے فرمائی کہ آپ تقریباً 2-2.5 گھنٹوں کے بعد حضرت جویریہ کے پاس آئے ہیں اور کہنے لگے کہ تم صبح سے لے کے یہاں اللہ کو یاد کر رہی ہو، میں نے تمہارے پاس سے جانے کے بعد میں نے 4 کلمے 3 دفعہ کہے ہیں، اور ان 4 کلموں کا اجر یہ جو تم صبح سے لے کے اب تک بیٹھی ہو 2-2.5 گھنٹے تک اللہ کو یاد کر رہی ہو، ان 4 کلمات کا اجر اس سے زیادہ ہے۔ میں نے تمہارے پاس سے جانے کے بعد 4 کلمات 3 مرتبہ کہے، اگر ان کا وزن ان کلمات سے کیا جائے جو تم دن کے آغاز سے کہہ رہی ہو تو وہ ان پر وزن میں بھاری ہوں گے۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک بڑی پتے کی بات بتائی کہ آپ جو 2-2.5 گھنٹے سے بیٹھ کے اللہ کو یاد کر رہی ہیں، اس کی بجائے میں نے 4 کلمات جو ہیں وہ میں نے 3 دفعہ کہے ہیں، تو وہ کلمات وزن میں تمہاری جو صبح سے لے کے تم اللہ کو یاد کر رہی ہو اس سے زیادہ بھاری ہے۔ اور پھر آپ نے وضاحت کی کہ وہ کلمات یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ میرا خیال ہے آپ کو ان کا ترجمہ بتا دوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، میں اللہ کی تسبیح کرتی ہوں اور اس کی حمد کرتی ہوں، عدد خلقہ، جتنی اس کی مخلوق کی تعداد ہے۔ اب اللہ کی مخلوق کی تعداد تو اربوں ہے، کھربوں ہے، تو اللہ تعالیٰ میں تیری جتنی مخلوق کی تعداد ہے اللہ تعالیٰ میں تیری اتنی تسبیح کر رہی ہوں۔ برضا نفس ہی، اور اللہ تعالیٰ میں تیری یہ جو تسبیح کر رہی ہوں اور میں جو تیری حمد کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ میں تیری اس طرح کر رہی ہوں جس سے تو راضی ہو جائے، جو تیری ذات کو پسند ہے، اور وزینت عرشہ، اور اللہ تعالیٰ میں جو تیری تسبیح کر رہی ہوں وہ اتنی زیادہ ہے جتنا تیرے عرش کا وزن ہے، اور بمداد کلمات ہی، اللہ تعالیٰ میں نے جو تیری تسبیح کی ہے اور میں نے جو تیری حمد کی ہے وہ تیرے کلمات کی سیاہی کے برابر ہے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں آتا ہے کہ اگر 7 سمندر جو ہیں وہ اللہ کے کلمات، وہ اگر ان سے لکھا جائے تو وہ کم پڑ جائیں گے، اگرچہ آپ اس کے علاوہ ایسے ہی 7 سمندر اور بھی اگر ہو جائیں تو تب بھی کم پڑ جائیں گے۔ تو مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تیری تسبیح کر رہی ہوں، میں تیری حمد کر رہی ہوں اتنی جتنی تیری مخلوق کی تعداد ہے، اربوں کھربوں جتنی تعداد ہے اللہ میں اتنی تیری تسبیح کر رہی ہوں۔ نمبر 2، میں تیری نفس کی رضا کے مطابق اللہ تعالیٰ تیری میں اس طرح کی تسبیح کر رہی ہوں جس سے تو راضی ہو جائے، جو تجھے پسند آ جائے۔ اور تیسری بات، میں اتنی زیادہ تیری کر رہی ہوں، تسبیح کر رہی ہوں جس کے ساتھ جتنا تیرے عرش کا وزن ہے۔ اب اللہ کے عرش کا وزن کتنا ہے ہم سوچ نہیں سکتے، اندازہ ہی نہیں لگا سکتے، ہمارا دماغ وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتا۔ اور پھر
چوتھی بات کیا ہے؟ وَمِدَادَ کلماتہ، تیرے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ تو یہ کلمات 3 دفعہ کہیں تو ان کا ثواب نماز فجر سے اشراق کے وقت تک مسلسل ذکر کرنے سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ کلمات سیکھ لیجئے، میں 2-3 دفعہ آپ کو دہرا دیتی ہوں اور ان سے ضرور فائدہ اٹھائیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اور اس سے آپ کو ایک اور بات کا بھی پتہ چلا، جب بھی دعا کریں کبھی اپنے اکیلے کے لیے دعا نہ کیجیے، دعا اجتماعی کیجیے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ میں تیری تمام مخلوق کے لیے دعا کرتی ہوں، اپنی تمام مخلوق کو معاف کرنا۔ اللہ تعالیٰ میں تیری اتنی تعریف کرتی ہوں جتنی تیری تمام مخلوق۔ اللہ تعالیٰ میں تیری تمام مخلوق کے لیے بخشش کی دعا مانگتی ہوں۔ اللہ میں تمام مسلمانوں مردوں، تمام مسلمان عورتوں کے لیے اللہ دعا کرتی ہوں، اللہ جتنے مردے تیرے پاس پہنچ گئے اللہ سب کی قبریں ٹھنڈی فرما۔ تو اجتماعی دعا مانگیے، اس کے ساتھ آپ کو اجتماعی ثواب ملتا ہے۔ یہاں بھی تو اجتماعی کلمات ہیں جس کی وجہ سے ان کلمات کا اجر جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا۔ تو لہٰذا اس سے ایک یہ سبق جو ہے مستقل طور پہ سیکھ لیجیے۔ دوبارہ ایک دفعہ میں آپ کو یاد کرا دیتی ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ تو یہ اگر آپ ان کلمات کو، یہ 4 کلمات ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، ان کو اگر آپ 3 دفعہ کہیں تو کوئی شخص صبح سے لے کے 2-3 گھنٹے اللہ کو یاد کرتا رہے، ان کا اجر بڑھ جائے گا، ان کا اجر بڑھ جائے گا۔ حدیث نمبر 2922، انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول، رب کعبہ کی قسم ہم تو ہلاک ہو گئے۔ آپ نے پوچھا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا ہمیں نفاق کا ڈر ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم اللہ کے معبود برحق ہونے اور میرے رسول ہونے کی گواہی نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا یہ نفاق نہیں ہے۔ انہوں نے دوبارہ بات کی اور کہا اللہ کے رسول، رب کعبہ کی قسم ہم ہلاک ہو گئے۔ آپ نے پوچھا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا ہمیں نفاق کا ڈر ہے، ہمیں نفاق کا خطرہ ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم اللہ تعالیٰ کے معبود برحق ہونے اور میرے رسول اللہ ہونے کی گواہی نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا یہ تو نفاق نہیں۔ انہوں نے تیسری مرتبہ یہی بات دہرائی۔ آپ نے وہی جواب دیا یہ نفاق نہیں ہے۔ انہوں نے تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا اے اللہ کے رسول، جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو مخصوص کیفیت میں ہوتے ہیں، لیکن جب ہم آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں اور دنیا کے فکر ہمیں مصروف کر دیتے ہیں تو پھر ہماری وہ کیفیت نہیں رہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میرے پاس سے نکل کر بھی اسی ایمانی کیفیت پر برقرار رہتے جس پر میری مجلس میں ہوتے ہو تو مدینہ کے راستے میں فرشتے تم سے مصافحہ کرتے۔ حدیث اپنے مفہوم میں بڑی واضح ہے۔ صحابہ کو اپنے بارے میں نفاق کا فکر رہتا تھا، اور کس لیے رہتا تھا؟ یا رسول اللہ آپ کی محفل میں ہوتے ہیں تو جو ہماری ایمانی کیفیت ہوتی ہے جب گھر جاتے ہیں وہ ہماری ایمانی کیفیت باقی نہیں رہتی، تو یا رسول اللہ منافق تو نہیں ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی کہ نہیں، اگر تمہاری وہی کیفیت ہر وقت ہوتی جو کیفیت میری محفل میں ہوتی ہے تو پھر جو تھے فرشتے تمہارے بستر پر تم سے مصافحہ کرتے۔ یہ حدیث اور بھی انداز میں دوسری حدیثوں میں اس کا ذکر ہے۔
ہوا یہ کہ ایک دفعہ حضرت حنظلہ جو ہیں یہ اپنے گھر سے نکلے اور اپنے گھر سے نکل کے آوازیں لگا رہے تھے گلی میں، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ حضرت ابوبکر نے آواز سنی تو گھر سے باہر نکل آئے، کہنے لگے کیا بات ہے؟ حضرت حنظلہ کہنے لگے بات یہ ہے، اللہ کے رسول کی محفل میں جو ہماری کیفیت ہوتی ہے، گھر میں جب ہم ہوتے ہیں تو ہماری وہ کیفیت نہیں ہوتی۔ حضرت ابوبکر کہنے لگے حال تو میرا بھی یہی ہے، جو اللہ کے رسول کے پاس کیفیت ہوتی ہے وہ گھر میں آ کے نہیں ہوتی۔ اب جی حضرت حنظلہ پہلے کہہ رہے تھے نافق حنظلہ، اب حضرت ابوبکر بھی ساتھ ہو گئے، ہاں حضرت ابوبکر بھی ساتھ ہو گئے۔ اب جی یہ دونوں گلی میں بیچارے پریشان پھر رہے ہیں اور آوازیں دے رہے ہیں۔ حضرت عمر نے بات سنی، حضرت عمر بھی اپنے گھر سے نکل آئے، کہنے لگے کیا مسئلہ ہے؟ بتایا گیا کہ بات یہ ہے، اللہ کے رسول کی محفل میں ہماری جو کیفیت ہوتی ہے جب ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں، اپنے کاروبار میں ہوتے ہیں، ہماری وہ کیفیت نہیں ہوتی، ہم منافق ہو گئے۔ اب جی حضرت عمر بھی ساتھ شامل ہو، یہ سارے پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ ہم تو منافق ہو گئے، ہمارا تو ایمان باقی نہیں رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا ہاں بھئی کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ آپ کی محفل میں جب ہوتے ہیں جنت اور دوزخ ہمیں سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے اور ہمارا ایمان بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن جب ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری وہ کیفیت نہیں ہوتی جو ہماری آپ کی محفل میں کیفیت ہوتی ہے۔ تو یا رسول اللہ ہم تو منافق ہو گئے، یا رسول اللہ ہمارا تو ایمان باقی نہیں رہا۔ اللہ کے رسول نے تسلی دی، آپ نے فرمایا نہیں، اصل بات ہے ایمان کی کیفیت ہمیشہ ایک نہیں ہوتی، ایمان کبھی زیادہ ہوتا ہے، کبھی ایمان کم ہوتا ہے۔ اصل بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں لوگوں کا ایمان بڑا ہوتا تھا، اور اس وقت واقعی جو کیفیت ہوتی تھی جب انسان اپنے گھر میں جاتا ہے، اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتا ہے، پھر وہ کیفیت نہیں ہوتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اگر تمہاری وہی کیفیت ہوتی جو میری محفل میں ہوتی ہے تو یہاں پہ اس حدیث میں تو ہے کہ مدینے کے راستے میں فرشتے تم پر مصافحہ کرتے، لیکن ایک اور حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ فرشتے تمہارے بستروں پہ تم پر مصافحہ کرتے۔ تو صحیح بات یہی ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے، ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے۔ آپ خود اندازہ کر لیجئے رمضان میں ہمارا ایمان بڑا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ رمضان میں دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات کو تراویح پڑھتے ہیں، دن کو دورہ قرآن یا دورہ حدیث سنتے ہیں، سارا دن نیکیاں کرنے کو دل چاہتا ہے، کوئی گندی بات نکالنے کو دل نہیں چاہتا۔ تو جب جوں انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے، اور جو انسان اللہ سے دور ہوتا ہے تو ایمان جو ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے، اور یہ نفاق نہیں ہوتا، یہ ایمان کی کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ باقی انسان کو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اس کا ایمان جو ہے وہ بڑھتا رہے، اپنے آپ کو ایسے ماحول میں رکھے جہاں پہ اس کا ایمان بڑھتا رہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ایمان میں اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 2927، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ آگ سے بچنے کے لیے ایک دن میں 7 دفعہ پناہ مانگتا ہے، مگر آگ کہتی ہے اے میرے رب، تیرے فلاں بندے نے مجھ سے پناہ طلب کی ہے، تو اسے پناہ دے دے۔ اسی طرح جب ایک آدمی ایک دن میں اللہ تعالیٰ سے 7 دفعہ جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت اس کے لیے دعا کرتی ہے، اے میرے رب، تیرے فلاں بندے نے تجھ سے میرا سوال کیا ہے، تو اسے جنت میں داخل کر دے۔ بات بڑی کلیئر ہے، جب کوئی شخص ایک دن میں 7 دفعہ دوزخ سے پناہ مانگتا ہے تو دوزخ خود اللہ سے دعا کرتی ہے، اللہ فلاں بندے نے تیرے سے 7 دفعہ پناہ مانگی ہے تو اللہ اس کو مجھ سے پناہ دے دے۔ تو لہٰذا دوزخ اس کے لیے خود اللہ سے دعا کرتی ہے، اللہ اس کو میرے سے بچا لے۔ اور اسی طرح اگر ایک آدمی جو ہے وہ ایک دن میں اللہ سے 7 دفعہ جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت اس کے لیے اللہ سے دعا کرتی ہے، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ بڑی سیدھی کلیئر بات۔ تو ایسا کیجئے، اپنے لیے ایک وقت مقرر کر لیں
ایک وقت مقرر کر لیں، صبح یا شام یا کسی نماز کے بعد ایک وقت کا تعین کر لیں، مثلا فجر کی نماز کے بعد وقت کا تعین کر لیں، اس وقت جہنم سے 7 دفعہ پناہ مانگیں اور جنت کی 7 دفعہ دعا کیجیے، تو انشاءاللہ تعالی جہنم آپ کے لیے خود اللہ سے دعا کرے گی اور جنت آپ کے لیے اللہ سے خود دعا کرے گی۔ تو لہٰذا یہ دعائیں ہمیں روز کرنی ہیں۔ میں نے بتایا ایک وقت مقرر کر لیں اور اس وقت کی پابندی کریں، انشاءاللہ تعالی جنت بھی ہمارے لیے دعا کرے گی اور دوزخ بھی ہمارے لیے بچنے کی دعا کرے گی۔ کون کون کرے گا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم